السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم تشہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشہد یعنی کہ جب ہم دوسری رکعت کے اندر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو التحیات بھی کہتے ہیں، لیکن تشہد اس کا اصل جو نام ہے وہ تشہد ہے۔ تو ہم اس کی آج تلاوت کرتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ زبانی بھی یاد کرنا ہے اور پھر اس کا اوپر سے دیکھ کر بھی اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو یہ جو ہے حمزہ جو ہے یہ تا کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتا جو ہے اس کے اوپر شاد ہے، اس لیے اتا پڑھیں گے اس کو۔ التحیات للہ، للہ لام کو باریک پڑھیں گے، للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک، عین نکالنا، علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پہ یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم نے عین آ گئی، حروف حلقی میں سے تنوین کے بعد کوئی بھی آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے زبر زیر پیش کے ساتھ یا جیسے بھی آ جائے تو ہم وہاں پہ گناہ نہیں کریں گے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش، یاد رکھیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کے بعد اگر 6 حروف آ جائیں، 6 حروف یہ ہیں حمزہ، حمزہ جو آخر میں آتا ہے یا شروع میں ہے جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف میں سے جب بھی آ جائے تو وہاں پہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھیں تنوین اور نون ساکن کے بعد، نون ساکن سے مراد کوئی بھی نون ہو اور وہ جو سکون کی حالت میں ہو، اس کے بعد بھی اگر یہ 6 حروف آ جائیں تو وہاں پہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہم اس کی دوبارہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف بھی ہے، وہ بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ یہ درود شریف بھی یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو بعد میں ہم اپنی 5 نمازوں کے اندر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔